منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما۔ امت بیضا کے اعلیٰ نقیبوں، شجر اسلام کی آبیاری اپنے گرم گرم لہو سے کرنے والوں، ایامی ماضیہ میں کوحرام برپا کرنے والوں، قیصر و کسریٰ کی بلند و بالا فصیلوں پر اپنی فلاح و ظفر کے جھنڈوں کو نصب کرنے والوں، فلک شگاف نعرے تکبیر سے ایوان باطلہ کی در و دیوار کو ہلانے والوں، میری ملت کے نوجوانوں، پیارے بزرگوں، دوستوں، ہم نشیوں، ہم جلی ساتھیوں، پردہ نشی خواتین امت، نونہالان قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مبارکباد کی مستحق ہے مبارکباد کی مستحق ہے آرگنائزرز آف دس کانفرنس، لسنرز آف دس کانفرنس، کمیٹی کے تمام ممبران اور ذمہ داران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا یہ عظیم الشان اجلاس بنامی جشن حصول برہا مکمل کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں ہے۔ اللہ اس عظیم الشان کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ زور سے بولو اور کمیٹی والوں کو اسی طرح ہر سال اس طرح کی محفلیں سجانے کی اور ہم سبوں کو سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ بات کہنے میں نہ جھجکنا چاہیے، نہ شرمانا چاہیے، نہ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، آخر میں لوگ ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو کیوں نہ اپنی ذمہ داری کو
پورا کر کے انسان جائے۔ میں ایک مسئلے کی اصلاح کروں گا، دوران تقریر کرٹیسائز کرنا، انگشت نمائی کرنا، کسی کی خامیاں نکالنا یہ احمد رضا منظری کا طرز امتیاز نہیں ہے، اور میں الحمدللہ رب العالمین کبھی کسی کی کرٹیسائز نہیں کرتا۔ بے شمار تقریریں میری یوٹیوب پر پڑی ہیں، کسی ایک تقریر میں آپ نہیں سن سکتے کہ میں نے کبھی کسی شاعر پر ٹپڑی کی ہو، کسی ناظم کی کوئی کمی نکالی ہو، یا اہل اسٹیج کے علماء کی کوئی کمی نکالی ہو۔ میرا مقصد یہ ہے اپنا پیغام اپنے نبی کی قوم کے نام ہے۔ لیکن میں آج ایک چیز کی اصلاح بحیثیت دارالعلوم منظر اسلام کا طالب علم، کیونکہ میں اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہوں گا، میں منظر اسلام کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک اصلاح کر دوں گا، اگر برا نہ لگے تو دوران تقریر۔ اور ایک بات میں آپ سے اور کہوں، تو میں مسئلہ کلیئر کروں گا ہی تقریر کے درمیان میں۔ دیکھو، اس جلسے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی جلسہ آپ کو جنت کی ضمانت نہیں دے سکتا، کیونکہ جلسہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ جلسہ جو ہے ایک جائز، سنت اور مستحب چیز ہے، جس کے ذریعے قوم کو پیغام دیا جاتا ہے۔ لیکن نماز یہ فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ Without نماز anybody can't go to جنہ، بغیر نماز کے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے احمد رضا منظری ہو، بلکہ اور میں سختی کے ساتھ جملہ کہتا ہوں، چاہے غوث اعظم ہو، اور آگے کہہ دوں چاہے امام حسین ہے، اور آگے اگر کہہ دوں چاہے مولائے کائنات ہو، اور آگے کہہ دوں جن کے پیچھے خود علی نے نماز پڑھی ہے وہ عثمان غنی ہو، اور آگے کہہ دوں چاہے عمر ہو، چاہے ابو بکر صدیق ہو، وداؤٹ نماز اینیبڈی کانٹ گو ٹو جنہ، بغیر نماز کے کوئی جنت میں بولو نہیں جائے۔ بری لگے تقریر آپ چلے جانا، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے تو انصاف علی کی معرفت سے غلام انبیاء صاحب نے بلایا ہے، اور میں نے جو ٹائم دیا تھا تقریر کا تاریخ دیتے وقت وہ 10:30 سے دیا تھا۔ وعدے کے مطابق اندر شرع اگر میں تقریر نہ بھی کروں تو میرا ٹائم ادروئے شرع پورا ہو گیا۔ قیامت میں مجھ سے کوئی پرسش نہیں ہوگی کہ تم نے تقریر کیوں نہیں کی، وداؤٹ تقریر معاوضہ کیوں دیا، اس سے نہیں پوچھیں، میں اپنا ٹائم دے چکا ہوں اندر شرع۔ باوجود اس کے میں پیغام دے کر ضرور، اور ایک چیز یاد رکھیں، بنارس سے میرا فلائٹ ہے، اور ایک ہی فلائٹ ہے بنارس سے راجکوٹ کے لیے، دوسرا کوئی فلائٹ ہے۔ اگر وہ چھوٹ گیا تو سوچو کل کے جلسے والوں کی عزت کا کیسے جنازہ نکلے گا۔ سوچا سیف رضا کانتی سوچا اگر ذرا بھی میرا فلائٹ مس ہو گیا تو بولو میں کیسے پہنچوں گا، کیا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے اور سیف رضا جیسے شاعروں کے لیے کوئی آخری رات نہیں ہے، ہر رات اسی طرح کی رات ہوتی ہے۔ قوم کے ساتھ اس انداز سے ہم چلتے ہیں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام۔ اب ٹائم ہو رہا ہے دیر، اس وقت مجھے الہ آباد پہنچنا تھا 2 بجے، تو الہ آباد سے بائی اے سی بس مجھے بنارس پہنچنا تھا۔
لیکن کوئی بات نہیں، انصاف علی صاحب کی معرفت تعریف کی ہے، انصاف علی صاحب انصاف فرمائیں گے۔ غلام انبیاء صاحب نام انہوں نے ایسا رکھا، تمام نبیوں کی غلامی کا ثبوت دے دیا ہے نا؟ تو ان دونوں کی ذمہ داری ہے، کیسے پہنچائیں گے، کیا کریں گے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انصاف علی میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں دل سے پیار کرتا ہوں انصاف علی۔ انصاف علی کہتے مسٹر احمد رضا منظری you will have to come to attend conference of ترہا ان ڈسٹرکٹ ریوا۔ آپ مئوگنج ہو گیا ہے، مئوگنج گاؤں میں جو ضلع میں جو گاؤں ہے وہاں کی کانفرنس اٹینڈ کرنا ہے، تو میں سر کے بل چل کے آتا، ٹھیک ہے۔ حاصل مقصد یہ ہے کہ جلسے 4 بجے تک ہو، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، 12 بجے تک ہو اور تمام جلسے میں حاضر ہونے والے نماز فجر ادا کرنے، یہ کامیابی ہے۔ فجر چھوٹی تو ہم سب کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں، ہماری وجہ سے چھوٹی، کمیٹی والوں کی وجہ سے چھوٹی، تو آپ کوشش کر لو کہ جلسے 12-1 بجے تک فنش کر لو۔ مزدور مزدوری بھی کر لے گا، کسان کسانی بھی کر لے گا، آفس والا آفس بھی کر لے گا۔ سیف رضا صاحب آپ مجھے بتائیے، اتنے بڑے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے، ایک بھی ڈاکٹر نہیں بیٹھا ہوگا اس میں، ایک ڈاکٹر نہیں بیٹھا ہوگا، ایک انجینئر نہیں بیٹھا ہوگا اس میں، ایک پروفیسر نہیں بیٹھا ہوگا اس میں، ایک لیکچرر نہیں بیٹھا ہوگا اس میں، ایک سائنٹسٹ نہیں بیٹھا ہوگا اس میں، ایک کوئی دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنے والا نہیں بیٹھا ہوگا یہاں۔ آخر کیوں؟ حالات حاضرہ کے تناظر میں جو گفتگو کر کے جاؤں گا تاکہ غوث اعظم کی عظمت سمجھ جائے، رٹی رٹائی تصویریں سب سنا دیتے ہیں۔ کیوں نہیں آتے پڑھے لکھے لوگ ہمارے جلسوں میں؟ کیا ڈاکٹر کو دین کی ضرورت نہیں؟ کہ انجینئر کو دین کی ضرورت نہیں؟ کیا پروفیسر کو دین کی ضرورت نہیں؟ کیا لیکچرر کو دین کی ضرورت نہیں؟ کیا سائنٹسٹ کو دین کی ضرورت نہیں؟ جب ضرورت ہے تو یہ ہمارے جلسوں میں کیوں نہیں آتے؟ ایک شخص بھی ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہمارے جلسوں میں نہیں آتا۔ آپ مجھے دکھا دو ہندوستان کا کون سا ایسا صوبہ ہے، کون سے ایسے صوبے کا کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں ہم جا کر تقریر نہیں کرتے؟ کشمیر سے کنیا کماری، اتراکھنڈ کے پہاڑوں سے بنگال کی کھاڑی تک، دلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ٹرمینل 3 سے امریکہ کی دھرتی تک، امریکہ کی دھرتی سے پورٹ آف اسپین تک، پورٹ آف اسپین سے بنگلہ دیش کا، بنگلہ دیش سے ٹرینیڈاد اینڈ ٹوباگو تک، ٹرینیڈاد اینڈ ٹوباگو سے ویسٹ انڈیز تک، ویسٹ انڈیز سے ہالینڈ تک، کون سا ایسا ملک ہے الحمدللہ جہاں احمد رضا منظری جا کر اپنے اعلیٰ حضرت کے پرچم کو لہرا کر نہ آیا ہو، جہاں غوث اعظم کی کرامت کا چرچا کر کے نہ آیا ہو، جہاں ابو بکر کی صداقت کے علم بردار بن کے نہ آیا ہو، جہاں عمر کی عدالت کا جھنڈا اٹھا کر نہ آیا ہو، جہاں عثمان کی سخاوت کا اعلان کر کے نہ آیا ہو، جہاں علی کی ذوالفقار کا اعلان کر کے نہ آیا ہو، جہاں غوث کی کرامت کا اعلان کر کے نہ آیا ہو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے جلسوں میں پڑھے لکھے لوگ کیوں نہیں آتے؟ ہمارے جلسوں میں پروفیسر کیوں نہیں آتے؟ ہمارے جلسوں میں لیکچرر کیوں نہیں آتے؟ ہمارے جلسوں میں سائنٹسٹ کیوں نہیں آتے؟ ہمارے جلسوں میں تعلیم یافتہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹ از ریزن بیہائنڈ اٹ؟ اس کے پیچھے کون سی ایسی وجہ ہے؟ کیا ان پڑھے لکھے لوگوں کو نماز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو روزہ کیسے رکھا جائے ضرورت نہیں ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ کیا ان کو ضرورت نہیں ہے؟ خواجہ کا مقام کیا ہے؟ کیا ان کو ضرورت نہیں ہے؟ میرے رسول کی اختیار کیا ان کو ضرورت نہیں ہے؟ اختیار ہے جو غلام مصطفیٰ ہے، جو عبداللہ ہے، جو عبد الرسول ہے، جو غلام نبی ہے، نماز کی ضرورت اس کو ہے، روزے کی ضرورت اس کو ہے، زکات کی ضرورت اس کو ہے، حج کی ضرورت اس کو ہے، اختیار رسول سمجھنے کی ضرورت اس کو ہے، غلامان مصطفیٰ بننے کی ضرورت اس کو ہے۔ جب ہے تو یہ جلسوں سے انہی چیز کا پیغام کیا جاتا ہے۔ آخر یہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ تو ان لوگوں کا ایک جملہ ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے مجھے صبح پیشنٹ دیکھنے جانا ہے، انجینئر یہ کہتا ہے مجھے فلاں جگہ کام کرنے جاتا ہے، پروفیسر یہ کہتا ہے مجھے کالج میں لیکچر دینا ہے۔ تمہارے جلسے رات کے 2 بجے ختم ہوتے ہیں، تمہارے جلسے رات کے 4 بجے ختم ہوتے ہیں۔ جب رات بھر میں جاؤں گا، پیشنٹ کو کیسے دیکھوں گا، ٹریٹمنٹ کیسے کروں گا، مریضوں کا علاج کیسے کروں گا، میں اپنے نقشے کیسے بناؤں گا، میں دنیا کی تعلیم گاہوں میں جا کر متعلمین کو تعلیم کیسے دوں گا۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے جلسوں میں پڑھا لکھا طبقہ نہیں آتا، صرف ہنسنے والے لوگ آ کر تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے عزت کی قسم اگر ہمارا جلسہ صحابہ کے جلسے کی طرح ہو جائے، ہمارا جلسہ غوث اعظم کے جلسے کی طرح
رضا منظری صاحب قبلہ. واہ 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 سبحان اللہ. اور ذکر لے کر جا رہا ہوں. ٹریبل کم بہت اچھا. میں ایک فکر لے کر جا رہا ہوں. ٹریبل جتنا کم ہو سکے کم کر دوں. ایک فکر لے کر جا رہا ہوں. آخر ضرورت ہے انہیں لیکن یہ آتے کیوں نہیں ہے. ضرورت ہے انہیں لیکن جلسوں میں حاضر کیوں نہیں ہوتے. آپ اندازہ کرو ایک ڈاکٹر ہے صبح 8 بجے اس کا پیشنٹ آتا ہے. اس کو سرجری کرنا ہے, اس کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے, کینسر کا علاج اسے کرنا ہے, برین کا علاج اسے کرنا ہے, ہارٹ کے اندر چھلنے اس کو ڈالنا ہے, نسوں کا علاج اسے کرنا ہے, اپنے پیشنٹ کی تیمارداری اسے کرنا ہے. اب وہ رات کے 4 بجے تک تمہارے جلسوں میں جاگے گا تو بتاؤ ڈاکٹر کون ہوگا جو اپنے مریضوں کا علاج کر سکے. اگر خدا نہ خواستہ نونگتے ہوئے اگر سوتے ہوئے میں سرجری کر دی اور کوئی اوزار اگر پیشنٹ کے دل میں رہ گیا, کوئی اوزار اگر پیشنٹ کی باڈی میں رہ گیا, اس مریض کا کیا ہوگا. اس لیے آج ہمارے جلسوں سے پڑھا لکھا طبقہ دور ہے, ہمارے جلسوں سے دانش بنانے قوم و ملت دور ہے, ہمارے جلسوں سے آج ایجوکیٹڈ پرسن دور ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پڑھے لکھے لوگ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں, کوئی ایسٹرے ہوتے جا رہے ہیں, ایسے بھٹکتے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اللہ کے عزت و جلال کی قسم اگر یہی جلسوں سے اعلان ہو جائے, اے مسلمانوں سنو سنو, یہ جلسہ عشاء کے بعد شروع ہوگا اور ٹھیک 11:30 بجے ختم ہو جائے گا, تو ایسا کوئی نہیں ہے جو جلسوں میں شامل نہ ہو جائے. جلسوں میں شامل ہو جائیں گے, ہزاروں کا مجمع بھی ہوگا, جلسہ بھی کامیاب ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہو رات کے 4 بجے جلسہ چلے گا تو کامیاب ہے, فجر تک جلسہ چلے گا تو کامیاب ہے؟ نہیں میرے بھائیوں, جلسہ رات کے 11 بجے اگر ختم ہو جائے تو جلسہ کامیاب ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. بہت اچھا بول رہا ہے, زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان کر دیا ہے. وہ مصطفیٰ جان رحمت جو تقریر مصطفیٰ کی ہو رہی ہے, سننے والا کوئی ہم جیسا جاہل مولوی نہیں ہے. تقریر کرنے والا آمنہ کا لال ہے, تقریر کرنے والا نبیوں کا امام ہے, تقریر کرنے والا رسولوں کا امام ہے, تقریر کرنے والا حضرت آدم کا سردار ہے, تقریر کرنے والا حضرت موسیٰ کا سردار ہے, تقریر کرنے والا حضرت زکریا کا سردار ہے, تقریر کرنے والا حضرت یحییٰ کا سردار ہے, تقریر کرنے والا حضرت سلیمان کا سردار ہے, تقریر کرنے والا تمام نبیوں کا سردار ہے, اور سننے والا صدیقوں کا سردار ابو بکر ہے, عادلوں کا سردار عمر ہے, سخیوں کا سردار عثمان ہے, اور بہادروں کا امام حیدر کرار ہے. اتنے بڑے بڑے صحابہ تقریر سن رہے ہیں مصطفیٰ کی. کیا میرے رسول نہیں جانتے تھے فجر تک تقریر کرنا ہے مجھے؟ کیا میرے رسول نہیں سمجھتے تھے مجھے فجر کا جب مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم, کیا رسول کو نہیں معلوم تھا؟ بلکہ رسول کے بارے میں تو بریلی کے اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں. بولو تو سنا ہو. آدھا گھنٹہ میں نے خطبے میں, یہ سیف رضا کانپوری جانتے ہیں, ہندوستان کا بڑا مشہور شاعر ہے, جانتا ہے کہ احمد رضا منظری تقریر شروع کرتا تو آدھا گھنٹہ خطبے میں چاہیے. آدھا گھنٹہ بچا کر میں تو ڈائریکٹ موضوع پہ آ رہا ہوں تاکہ ٹائم کی حفاظت. کیا اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بریلی کے سوداگران کی گلیوں سے, اور کوئی خیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی جھکا تم پہ کروڑوں. دکھاؤ میرے نبی نے پوری رات اگر تقریر کی ہو, ایک حدیث نہیں دکھا سکتے. چاہے بخاری ہو یا ترمذی ہو, ابن ماجہ ہو یا نسائی ہو, یا قرآن کی کوئی بھی 6666 آیت کریمہ میں کوئی ایک آیت ہے کہ میرے نبی نے فجر تک تقریر کی. دکھاؤ مجھے لا کر نبی نے فجر تک جلسہ چلوایا ہو. جلسہ تو نبی نے بھی کیا ہے. جلسے کا معنی یہ نہیں ہے پنڈال لگانا, جلسے کا مطلب یہ نہیں ہے ڈیکوریشن کرانا, جلسے کا مطلب یہ نہیں ہے ہائی فائی ساؤنڈ سسٹم لگانا. جلسے کا مقصد یہ ہے نبی کا غلام نبی کی باتیں نبی کی امت کو سنا دے, یہ جلسہ ہے. یہ جلسہ ہے. دکھاؤ مجھے کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فجر تک جلسہ کیا ہو. عشاء کے بعد نبی بیٹھے, صحابہ کو تبلیغ فرما دی کہ صحابہ وضو ایسے کیا جاتا ہے, نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. مشکل سے 1-1.5 گھنٹہ نبی نے تبلیغ فرمائی. صحابہ سے کہا جاؤ سو جاؤ. ادھر نبی کے صحابہ اپنے گھر گئے, ادھر صحابہ اٹھ کے آ رہے تو دیکھا نبی صحابہ سے پہلے مسجد میں تہجد کی نماز ادا فرما رہے. کون سی نماز؟ حدیث میں آیا ہے علماء کرام دعاؤں سے نوازتے
نمازیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سنیں کیونکہ آپ جانتے ہیں، لیکن دعاؤں سے نمازیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں مسجد نبوی کے اندر تہجد پڑھنے کے لیے آتا تو مسجد میں مکھیوں کے بھنبھنانے کی طرح مسجد کے ہر در و دیوار سے آواز آتی، مکھیوں کے بھنبھنانے کی طرح مسجد نبوی کے کونے کونے سے آواز آتی تھی۔ ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا وجہ تھی جو ہر کونے کونے سے آواز آتی؟ نبی کا جملہ سنو، اور میں تقریر آج جوش میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہوش میں کر رہا ہوں۔ یہ جملہ سنو، داد دینا مت دینا، لیکن دل کی چوکھٹ پہ اگر چوٹ لگے تو آہ نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے مسجد نبی کے در و دیوار سے مسجد میں مکھیوں کے بھنبھنانے کی طرح آواز آتی ہے۔ آمنہ کے لال سے پوچھا، حبیب پروردگار سے پوچھا، مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا آقا وہ کیا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اپنے بستروں کا عیش و آرام چھوڑ کر مسجد نبی میں تہجد کی نماز کے لیے آتے تھے، اور اللہ کے ذکر سے ان کی آواز سے مسجد کے در و دیوار سے آواز آتی تھی، اور صحابہ دیکھتے تھے کہ جب نبی آ گیا ہے، وہ صحابہ آ گیا ہے، آسمان سے آواز آئی، اے میرے نبی جب تک تیرے صحابہ یہ عبادت کرتے رہیں گے دنیا پر حکومت کرتے رہیں گے۔ جب تک یہ اس طرح سے عبادت کرتے رہیں گے دنیا پہ حکومت کرتے رہیں گے۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، دنیا پر حکومت کرتے رہیں گے۔ کب؟ جب مسلمان مسجد میں جھکتے رہیں گے، اللہ کے دربار میں بریک ڈاؤن ہوتے رہیں گے، اللہ کے دربار میں اپنی حاضری لگاتے رہیں گے۔ نبی نے فرما دیا تب تک میرے صحابہ اور میرے وفادار دنیا پہ حکومت کرتے رہیں گے، دنیا پہ حکومت کرتے رہیں گے۔ آج دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، ہاتھ مت اٹھانا، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، اظہار گناہ بھی گناہ ہے، گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ ہاتھ مت اٹھانا، لیکن ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے ضرور سوچنا کہ میں جو بول رہا ہوں کیا سچ بول رہا ہوں؟ جلسے میں عشاء کے بعد سے آئے، اس میں کتنے ایسے ہیں جس نے نماز عشاء پڑھی ہے؟ ہاتھ مت اٹھانا۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے مغرب کا سجدہ نہیں کیا؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے عصر کی نماز کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ظہر بھی نہیں پڑھی؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے فجر بھی نہیں پڑھی؟ اور کتنے ایسے ہیں نہ جانے زندگی میں نماز کا موقع ملا نہ ملا۔ اب اندازہ کرو، جو قوم نماز نہیں پڑھ سکتی، جو فجر میں نہیں آ سکتی، جو ظہر ادا نہیں کر سکتی، جو مغرب نہیں پڑھ سکتی، جو عشاء نہیں پڑھ سکتی، جو رب کو راضی نہیں کر سکتی، تو اس کے سامنے کبھی نتنیاہو آتا ہے، کبھی بنجامن نتنیاہو آتا ہے، کبھی امریکہ کا پریزیڈنٹ آتا ہے، کبھی اس کے سامنے میزائلیں آتی ہے، کبھی اس کے سامنے پرمانو ہتھیار آتے ہیں، کبھی اس کے سامنے ریڈار آتا ہے، کبھی اس کے سامنے اس کے بچوں کے سر قلم ہو کے آتے ہیں، لیکن اللہ کے عزت کی قسم اگر یہی تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو اس کے سامنے میدان بدر کے فاتح آتے ہیں، کربلا کا میدان آتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے ہزاروں کی تعداد میں کربلا والے جیت گئے، میدان بدر والے جیت گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی احمد رضا منصری صاحب قبلہ۔ آج دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں سے یہ دعائیں نہ ہوتی یا اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں؟ دعا ہو رہی ہے نا ہندوستان کی ہر مسجد میں، سنو تقریر دل سے سنو۔ دوبارہ احمد رضا منصری کو مت بلانا، بھارت اتنا بڑا ہے ایک صوبے میں پورا سال ہم گزار دیتے ہیں، ان باتیں بھی صحیح صاحب، ایک صوبے میں پورا سال گزار دیتے ہیں۔ اس سال تو میں نے زیادہ تر وقت گجرات میں دے دیا، ہر 8 دن گجرات، اس لیے مجھے پرواہ نہیں ہوتی دوبارہ بلانا، لیکن بات حق کہہ کے جاؤں گا۔ ہندوستان کا ایسا کون سا مسجد و مدرسہ ہے جہاں سے اس وقت دعائیں نہیں ہو رہی ہیں؟ یا اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، اس کی میزائلیں خراب ہو جائیں، اس کے ہتھیار نشٹ ہو جائیں، کیا ہو گئی؟ بولو، کیا میزائلیں تباہ ہوئی اس کی؟ نہیں، ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، باپ کو اپنے بیٹے کے جسم کے لوتھڑوں کو پنی میں پیک کر کے اٹھاتے ہوئے دیکھا، ایک ماں کی چھاتی سے اس کا ننھا بیٹا چپٹ کے آخری سانس لے رہا تھا، ماں کہہ رہی تھی مولا میرے ننھے مجاہد کو علی اصغر کے سطح کو قبول کر گئے۔ ہم نے اس بہن کے ابرو کو
عزت تو لٹ گئی تو گوارا ہے، لیکن مولا میرے رسول کے اسلام کی عزت کا دیتا ہے۔ ہم نے فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے مسجد اقصی فلسطین کی ان مظلوموں کا درد بھی دیکھا ہے، جن کے گھروں پہ صبح کو میزائلیں گرتی ہیں، صبح کو بچے اپنے باپ کی آغوش محبت میں کھلکھلاتے ہوئے ماں کی آغوش ممتا میں مسکراتے ہیں، لیکن شام ہوتے ہوتے وہی گھر آگ کا شعلہ بن جاتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے جنازے اٹھاتا ہے، بہن اپنے بھائی کا لاشا دیکھتی ہے، ماں اپنی بیٹی کے جنازے کو دیکھتی ہے، ایک بھیا اپنے بھیا کے لاش کے چترے دیکھتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ وہ 313 تھے میدان بدر میں، وہ 700 تھے میدان احد میں، وہ 72 تھے میدان کربلا میں، تو دنیا نے دیکھا، تاریخ نے ان کے قدم چومے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام جب میدان بدر میں گئے تو میرے رسول نے کہہ دیا تھا، مولا یہ تیرے بندوں کو لے کر آ گیا ہوں، ان میں کوئی لڑنا نہیں جانتا، ان میں کوئی تلوار کا ماہر نہیں ہے، ان میں کوئی بم و برچھی چلانا نہیں جانتا۔ اللہ نے آسمان سے پوچھا رسول پھر کیا ہے؟ تو میرے رسول نے رو کر کہا تھا، مولا ان میدان بدر میں کتنی سپاہیوں کی جماعت نہیں لایا ہوں، اگر دل پہ چوٹ لگے قبول کر لینا۔ نبی نے فرمایا، مولا میدان بدر میں مسجد نبی کے نمازیوں کو لے کر آ گیا۔ مسجد نبی کے نمازیوں کو لے کر نبی نے نہیں کہا تھا مولا میں تلوار بازوں کو لے کر آیا، نبی نے نہیں کہا تھا مولا میں ویپنز کے ماہرین کو لے کر آیا، میرے نبی نے نہیں فرمایا تھا مولا میں کسی سپاہیوں کی جماعت کو لے کر آیا، اتنا کہا تھا مولا مسجد نبی میں سجدہ کرنے والوں کو لایا ہو، رات میں تیری بارگاہ میں رونے والوں کو لایا ہو، رات میں تیری بارگاہ میں سسکنے والوں کو لایا ہو، رات میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑانے والوں کو لایا ہو، رات میں عبادت گزاروں کو لایا ہو، سجدہ کرنے والوں کو لایا ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو لایا ہو، تسبیح و تحلیل کرنے والوں کو لایا ہو، ذکر الہی میں مشغول جماعت کو لایا ہو، اے میرے مولا تہجد گزاروں کو لایا ہو۔ دیکھیے میرا بلال آیا ہے، اس کی کبھی نماز نہیں چھوٹی ہے۔ دیکھیے میرا ابو بکر آیا ہے، اس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیے میرا عمر آیا ہے، اس نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی ہے۔ دیکھیے میرا عثمان آیا ہے، اس نے کبھی صدقہ دینا نہیں چھوڑا ہے۔ دیکھیے میرا علی آیا ہے، جس نے اپنی بہادری کے چرچے کرائے ہیں تو تیری عزت کے لیے۔ اے مولا دیکھیے میرا عمار ابن یاسر آیا ہے، دیکھیے میرا وفادار حضرت طلحہ انصاری آیا ہے، دیکھیے زبیر ابن عوام آیا ہے، دیکھیے ابو عبیدہ ابن جلہ آیا ہے، دیکھیے سعد ابن ابی وقاص آیا ہے، دیکھیے عبد الرحمن ابن عوف آیا ہے۔ مولا دیکھ رہیے میرا بلال آیا ہے، ان میں سے کوئی تلوار چلانا نہیں جانتا، لیکن مولا تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے تجھے راضی کرنا ضرور جانتا۔ سجدہ کر کے تجھے راضی کرنا ضرور جانتا۔ تلوار چلانا تو کیا تلوار چلانا جانتے تھے بلال؟ اگر تلوار چلانا جانتے تو امیہ سے کہہ دے تو امیہ چل ٹھیک ہے، اگر تو کوڑا مارے گا تو میں بھی تلوار چلتی ہوں۔ لیکن پٹے 13 سال تک حضرت بلال، کتنے سال تک پٹے؟ 13 سال تک حضرت بلال پٹے۔ اگر تلوار چلانا جانتے تو حضرت بلال بھی مقابلہ کرتے، لیکن نہیں جانتے تھے۔ پھر وہی بلال امیہ کو کاٹ رہے ہیں میدان بدر، پھر وہی بلال اللہ کے جلال کا پرتو بن کر میدان بدر میں امیہ کے پرچھے اڑا رہے ہیں۔ پھر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ پھر یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ پھر یہ بہادری کہاں سے آئی؟ پھر یہ شجاعت کہاں سے آئی؟ پھر یہ ہمت کہاں سے آئی؟ تو آسمان کے رب نے کہا یہ ہمت آئی ہے تو ان کے سجدوں سے آئی ہے۔ اگر یہ جذبہ آیا ہے تو ان کے سجدوں سے آیا۔ جس قوم نے اپنی بہادری کے ہتھیار کو نیام میں ڈال دیا، جس قوم نے اپنی کامیابی کے راز کو اپنے گھر میں رکھ دیا،
جس قوم نے اپنی کامیابی کے راز کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا وہ قوم کیا لڑے گی؟ ارے بغیر ہتھیاروں سے جنگ نہیں لڑی جاتی ہے، بغیر ہتھیاروں سے جنگ نہیں جیتی جاتی ہے۔ مسلمانوں تمہارا ہتھیار یہ تلواریں نہیں ہیں، تمہارا ہتھیار یہ میزائلیں نہیں ہیں، تمہارا ہتھیار یہ بم و بارود نہیں ہے، تمہارا ہتھیار یہ ایسے رسانک ہتھیار نہیں ہے، تمہارا ہتھیار یہ زیبک ہتھیار نہیں ہے، تمہارا ہتھیار یہ دنیاوی طاقت کے مالک نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمانوں کا ہتھیار کیا ہے؟ تو میرے رسول فرماتے ہیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، حبیب پروردگار فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، آمنہ کے در یتیم فرماتے ہیں جن کا چہرہ وضحیٰ ہے وہ رسول فرماتے ہیں، جن کی زلفیں باللیل اذا سجا ہے وہ رسول فرماتے ہیں، جن کا سینہ علم نشرہ ہے وہ رسول فرماتے ہیں، جن کی آنکھیں مازاب ہے وہ رسول فرماتے ہیں، جن کا نواسہ حسن و حسین ہے وہ رسول فرماتے ہیں، جن کی بیٹی حضرت سکینہ و زینب و رقیہ ہے وہ رسول فرماتے ہیں، جن کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے وہ رسول فرماتے ہیں، جس کی بیوی خدیجہ ہے وہ رسول فرماتے ہیں، جس کی بیوی عائشہ ہے وہ رسول فرماتے ہیں، جس کا غلام بلال ہے وہ رسول فرماتے ہیں، جس کا بیٹا عبد القادر ہے وہ رسول فرماتے ہیں۔ اے میرے لوگوں تمہارا ہتھیار یہ دنیاوی تلواریں نہیں ہے، اگر تمہارا ہتھیار ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے، سجدہ کرنا تمہارا کام ہے، کامیابی دینا خدا کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فرمان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، واہ واہ واہ، کیا پیغام ہے، واہ۔ علماء اگر آپ کے دل کو کوئی بات اگر چوٹ پہنچائے تو میں معافی چاہوں گا، لیکن بات تو سچی یہی ہے، کیا کام آئے؟ آج کون سی ایسی مسجد ہے جہاں سے دعا نہیں ہو رہی؟ یا اللہ فلسطین، یا اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ گئے، کون نہیں کر رہا؟ ہر جلسے سے دعا ہو رہی ہے، ہر اسٹیج سے دعا ہو رہی ہے، کیا اس کی توپ میں کیڑے پڑ گئے؟ ابھی چند دن پہلے اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر کا، پہلے راشٹرپتی کا اور پہلے پردھان منتری کا میں نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا، اس کا اسٹیٹمنٹ سنو اور اپنی آپ کو سنبھالو، ہوش میں آؤ، ورنہ گاجر کھیرے اور مولی کی طرح کاٹ دیے جاؤ گا۔ یہ جلسہ بچانے تمہیں نہیں آئے گا، یہ رات کا رت جگہ تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ میں ایک دلیل ایسی بھی دوں گا کہ تمہیں اپنی اللہ والا بھی بچانے نہیں آئے گا، پہلے سن لو بعد میں صرف نہ ہو جائے۔ کوئی اللہ والا بھی تمہیں بچانے نہیں آ، کتاب اٹھاؤ، کتاب کا نام ہے زبدۃ الاثار، کیا نام ہے؟ رائٹر کا نام ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگ گزرے، ان کا مزار دلی کے مہرولی شریف کے شمسی تالاب میں بنا ہوا، شمسی تالاب ایک محلے کا نام، کہاں ان کا مزار ہے؟ جاؤ ان کے مزار پر مراقبہ کرو، پوچھو احمد رضا منظری جو کہا ہے وہ سچ ہے؟ ان کی کتاب ہے زبدۃ الاثار، وہ کتاب تلخیص ہے بہجت الاسرار کی، جس کو لکھا امام ابوالحسن شطنوی نے، فرماتے ہیں تاتاریوں کا زمانہ تھا۔ کس کا زمانہ تھا؟ اب تمہیں بچانے کے اللہ والا بھی نہیں آئے گا، میں تو کہتا ہوں تمہیں غوث اعظم بھی اب بچانے نہیں آئے گا، جس کا تم جلسہ کرو یہ غوث اعظم بھی تمہیں بچائے۔ کتاب کا حوالہ نوٹ کرو، اور نوٹ کرو اگر دل پہ چوٹ لگے تو آہ نکلنا چاہیے، ورنہ گھر جا کے مجھے خوب گالی دینا، مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ مورچہ وہ جیت کر ہی آئے گا میدان سے، جنگ کی سرحد پہ جو ماں کی دعا لے جائے گا۔ باسی روٹی سیک کر جب ناشتے میں ماں نے دی، ہر امیری سے مجھے یہ مفلسی اچھی ہے۔ حوالہ سنا دیا میں نے، کیا لکھتے ہیں علامہ شیخ کہ تاتاریوں نے جب حملہ کیا، کس نے حملہ کیا؟ بغداد کے اندر جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا تو مسلمانوں کے سروں سے مینار تعمیر کیے، دریائے دجلہ کا پانی خون بن کے بہا تھا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا مرڈر کیا گیا، ان عورتوں کے سینوں کو چھلی کر دیا گیا تھا، ان کی گود سے ان کے بچوں کو اٹھا کر برچھیوں اور تلواروں کی نوک پہ نچا نچا کر کاٹا تھا۔ اس وقت ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے دل کو احساس ہوا کہ اللہ کی مخلوق کٹ رہی ہے۔ نوٹ کرو، مجھے آپ کے نہ نعرے کی ضرورت ہے نہ آپ کی بات کی ضرورت ہے، مجھے صرف ضرورت ہے تو تمہاری بیداری کی ضرورت ہے۔ تمہارے دل پہ چوٹ لگے، دل میں زخم ہونا چاہیے، اس کی مجھے ضرورت ہے۔ ان عورتوں کی گود سے جب بچوں کو چھین کر تلواروں کی نوکوں پہ ذبح کیا جا رہا تھا،
इन बुजुर्गों की दाढ़ियों को जब छीला जा रहा था, इन नौजवानों की गर्दनों को काट के मीनार तामीर किए जा रहे थे, तो उस वक्त एक अल्लाह के वली थे, बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, कमजोर थे, लागर थे। अल्लाह के वली ने सोचा कि चलो मैं पूरी तलवा पूरी जमात से तो नहीं लड़ सकता, चंगेज की पूरी फौज से तो नहीं लड़ सकता, हिलाकू खां की पूरी जमात से तो नहीं लड़ सकता, लेकिन कम से कम जितना मैं जानता हूँ उतना तो कर दूं। अल्लाह का वली अपने घोड़े पे सवार हुआ, किताब उठाकर देखो सुन्नतुल आसार है, लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है। जब मुसलमानों का खून दरियाए नील में बह रहा था, जब दरियाए दजला में बह रहा था, जब बगदाद की सड़कों पे मुसलमानों की लाशों के अंबार लगे थे, जब मुसलमानों की बेटियों की नौजवानों की लाशें बेगोरों कफन बगदाद की गलियों में पड़ी थी, जब इनका खून बगदाद की गलियों में पानी की तरह बह रहा था, पानी से ज्यादा सस्ता मुसलमानों का खून था। उस जमाने में अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब बंदा अपने घोड़े पर सवार होता है, अपनी तलवार को नियाम से बाहर निकालता है। हमने पूछा अल्लाह के वली तूने घोड़े पे सवारी क्यों की, अपनी तलवार को नियाम से क्यों निकाला? उस अल्लाह के वली ने कहा था मैं इन काफिरों से मुसलमानों को बचाने के लिए चला था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो अल्लाह का वली जब मुसलमानों को बचाने के लिए चला, जिन मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा था, जैसे ही तलवार निकाली उसने अपने घोड़े की लगाम को खींचा, घोड़े ने अपना कदम आगे बढ़ाया, आसमान से आवाज आई या अय्युहल काफिरून उक़्तुलुल फजरा। अल्लाहु अकबर कबीरा तर्जुमा सुनो। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जैसे उस अल्लाह के वली ने तलवार निकाली, आसमान से आवाज आई, फजाओं से आवाज आई, जमीन के कोने कोने से आवाज आई, ऐ काफिरों इन फासिकों फाजिरों को कत्ल कर दो। अल्लाह के वली से पूछा काफिर कौन है? अल्लाह के वली ने कहा काफिर ये तातारी है, तातारी हिलाकू खां चंगेज खां की औलाद थी, ये काफिर थी। और फासिकों फाजिर किसको कहा गया? उन मुसलमानों को कहा गया जो कट रहे थे, जिनके बच्चों के जनाजे उठ रहे थे, जिनकी औरतों के सीने काटे जा रहे थे, जिनके बच्चों को गर्दनों को उठाया जा रहा था, उन मुसलमानों को फाजिर कहा। अल्लाह के वली ने जब इतना सुना कि ताईद इलाही भी अब इस कौम को हासिल नहीं है, अल्लाह की मदद भी हासिल नहीं है, उस अल्लाह के वली ने तलवार नियाम में डाली। जैसे ही पीछे को मुड़ा, एक तातारी ने गर्दन पे तलवार मार के ज़िबह करके शहीद कर दिया। अल्लाह के वली की लाश से आवाज आई, ऐ परवरदिगार जब दुनिया में गुनाह इतना बढ़ जाता है तो गेहूं के साथ खून को भी पिसना पड़ जाता है। अल्लाह का वली भी शहीद हो गया। जब अल्लाह का वली उस कौम को ना बचा सका तो सोचो तुम्हें बचाने कौन आएगा, तुम्हें समझाने कौन आएगा? अब करबला से बचाने के लिए कोई हुसैन आने वाला नहीं, बगदाद से बचाने के लिए कोई होशियार आने वाला। अल्लाह का वली शहीद हो गया, अल्लाह का वली कत्ल हो गया, लेकिन बचा ना सका। आखिर वजह क्योंकि मुसलमान फासिक व फाजिर थे। मुसलमानों ने इतना फिस्क व फुजूर किया कि नमाज़ें छोड़ी, रोजा छोड़ा, ज़कात छोड़ी, सजदों से दूर हो गए। आवाज़ें आ रही या अय्युहल काफिरून उक़्तुलुल फजरा, काट डालो इन काफिरों को। उस वक्त तो अल्लाह वाले ने सुना था ना, तब बता दिया। आज भी अगर अल्लाह का वली कोई इस विलायत के मनसब पे होगा तो आज भी सुन लेगा, इस्राइलियों काट डालो इनको, क्योंकि ये वो है जिनकी पेशानियों में न सजदे की तड़प है, ये वो है जिनके दिलों में न इश्क़ रसूल की चमक है, ये वो है जिनके होठों में न अल्लाह का कुरान है, ये वो है जिनके हाथों में न अल्लाह का जिक्र की तस्बीह है, ये वो है जिनके हाथों में न इश्क़ रसूल का झंडा है, ये वो है जिनके हाथों में न कुरान की तिलावत है, ये वो है जिनके सजदों में न पेशानियों में सजदे हैं, ये वो है जिनके दिल में न इश्क़ रसूल है। तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? किताब जब चाहो जिस पर चाहो किताब नेट पर भी मौजूद है, हर किताब में ये किताब लाइब्रेरी में मिल जाएगी, पढ़ के देख लेना। अहमद रजा मंजरी ने सच कहा था या झूठ कहा था? मैं तुम्हारे आंखें खोलने आया हूँ। इसलिए मुसलमानों तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, अगर तुम्हें बचाएगा कोई तो तुम्हारे सजदे तुम्हें बचाएंगे, तुम्हारी इबादत तुम्हें बचाएगी, तुम्हारा अल्लाह को राजी करना तुम्हें बचाएगा। जब तुम अल्लाह को राजी कर लोगे तो कुरान कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अरे सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ, मोमिन बनना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला। आओ कुरान का चौथा पारा, चौथे पारे की सूरह आले इमरान। अल्लाह आज भी जिम्मेदारी ले रहा है, अल्लाह आज भी गारंटी ले रहा है
वला तहनु वला तहज़नु, घबराओ मत, मायूस ना हो, आलौना, आला, कामयाब तुम ही होगे। Provide, you will have to become a strong moment carefully in your life in the world. Have to become a strong moment carefully in your life in the world. If you want to get success in the world in your life, اگر دیکھو نا یہ کسی ملا کی کتاب نہیں، کائنات کے اللہ کی کتاب ہے، کائنات کے اللہ کا کلام اللہ بول رہا ہے، جس پر نازل ہوا وہ رسول اللہ اس کا ترجمہ کر رہا ہے۔ کامیاب تم ہو گے، شرط یہ ہے سچے پکے مومن بن جاؤ۔ مومن ہی کا دوسرا نام اللہ کا ولی ہے، مومن ہی کا دوسرا نام اللہ کا 313 سب اللہ کے ولی تھے تو کامیاب ہوئے۔ تو کس بنیاد پر؟ وہ ولایت سے کامیاب نہیں ہوئے تھے، یہ بھی میں مسئلہ سمجھا دوں۔ وہ یہ سمجھے وہ کرامتیں دکھا کر کامیاب ہوئے تھے۔ ہر جگہ کرامت نہیں دکھائی جاتی، صحابہ سے بڑا کرامت دکھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کو چھوڑو، میرے نبی سے بڑا کوئی معجزہ دکھانے والا ہے جو زمین پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، وادی صحبا میں اشارہ کرے ڈوبا سورج واپس آ جائے، جو اشارہ کرے درخت قدموں میں گر جائے، ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکر کلمہ پڑھنے لگے، بولو اشارہ کرے پتھر تیرتا ہوا پانی میں اس کونے سے نبی کے قدموں میں آ جائے، جانور نبی سے ملاقات کرے، گفتگو کرے، نبی کی بولی جانور سمجھے، جانور کی بولی نبی سمجھے۔ حضرت نے یوں کہا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، جس کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا، ہم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ ہمارے نبی سے بڑا کرم فرما کون ہے؟ لیکن نبی نے بھی بولو معجزہ بعد میں دکھایا، قربانی پہلے دی، قربانی پہلے دی ہے۔ 313 صحابہ چاہتے کرامت دکھا دیتے، میدان جیت لیا، لیکن نہیں، صحابہ نے تلواریں چلائی ہیں، جنگ کے ہنر دکھائے ہیں میدان بدر میں، لیکن پہلے کہا تھا مولا ہم تلوار باز نہیں، ہم سجدہ کرنے والے ہیں، مولا ہم ہتھیار باز نہیں، ہم رکوع کرنے والے ہیں۔ تو رب نے کہا جب رکوع کرنے والے تم ہو تو صرف تلواروں کا اشارہ کرو، آگے کام کرنے والے ہم۔ لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر، ترجمہ اس میں شعر میں کر دینا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں قطاروں سے، اتر سکتے ہیں فضاؤں سے، قطار اندر قطار اب بھی، آج فضائے بدر پیدا کر، اللہ کا ولی نہ بچا سکتا۔ تم سوچتے ہو کہ ہمیں کوئی بچا لے گا، غوث اعظم جب بچائیں گے جب غوث اعظم والے کام تم کر۔ ایک بات اور بتا دوں، یہیں پہ سنو، اور وہ جملہ جو ٹائٹ جملہ وہی بولوں گا میں۔ غوث اعظم کتنے بڑے ولی ہیں، آج جلسہ ہو رہا ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں کیا غوث اعظم؟ ہمارے خاندان کے، ہمارے قبیلے کے، ہماری برادری کے، ہمارے ملک کے، ہمارے صوبے کے، ہمارے وطن کے؟ نہیں، ان کا وطن اور ہے، ہمارا وطن اور ہے، ان کا ملک اور ہے، ہمارا ملک اور ہے، ان کی برادری اور ہے، ہماری برادری اور ہے، ان کا خون خون رسول اللہ ہے، ہمارا خون خون غلام رسول اللہ ہے۔ بگ ڈفرنس بٹوین ایچ ادر، بہت بڑا فرق ہے، لیکن ان کا چرچا آج اس مدھیہ پردیش میں کیوں؟ تو غوث اعظم کہتے ہیں ہم سے مت پوچھو، غوث اعظم کس سے پوچھے؟ کہا خدا سے پوچھو۔ ہم نے خدا سے پوچھا غوث اعظم کا چرچا کیوں؟ تو خدا کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ غوث اعظم نے میرا ذکر کیا ہے، دنیا میں میں نے غوث اعظم کا ذکر کیا۔ اس لیے بریلی کا ایک عاشق بولا، ایک دیوانہ بولا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے
اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ میں ابھی ان اشعار پر بھی گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سمجھ تو لو کہ آپ کی ہماری اوقات کیا ہے۔ دعائیں صبح سے شام ہوتی کہ نہیں؟ کیا کیڑے پڑ گئے اس کی توپوں میں؟ بولو، ہر روز ہزاروں فلسطین شہید ہو رہے ہیں، ہر روز بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہر روز مائیں بے اولاد ہو رہی ہیں، ہر روز بوڑھے باپ بے سہارا ہو رہے ہیں، ہر روز چھوٹے چھوٹے بچے یتیمی کا داغ لے رہے ہیں، ہر روز ایک بہن اپنے بہن سے جدا ہو رہی ہے۔ کیا یتیم اس کی توپوں میں کیڑے پڑ گئے؟ نہیں پڑے۔ اب سنو جو فرسٹ پریسیڈنٹ کا میں اسٹیٹمنٹ سنا رہا ہوں۔ اسرائیل جب وجود میں آیا تو اس کا پہلا جو راشٹرپتی چنا گیا، اس دن ان کی دعا کا وقت تھا، جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، وہاں پر دعا کرنے کا وقت تھا۔ وہ لڑا، آگے بڑھا، اس کی میٹنگ ہونا تھی اس کے آفس میں، اس کی بیٹی نے اس کو پکڑ لیا۔ سنو، یہ وہ بات سنا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑی بات میں پوری تقریب میں نہیں سنا سکتا۔ اگر تم سمجھدار ہو تو بیٹی نے قدم پکڑا، کہا ابا ویئر آر یو گوئنگ ناؤ، کہاں جا رہا ہوں؟ کہا بیٹی آج ہمارے آفس میں میٹنگ ہے، پہلا پریسیڈنٹ ہے اسرائیل۔ تو بیٹی نے کہا بابا آپ جانتے نہیں آج کیا دن ہے؟ کہا بولو بیٹی کیا؟ کہا آج عید کا دن ہے، آج دیوار گریا پہ جا کر دعا کرنے کا دن ہے۔ دیوار گریا پر جا کر دعا کرنے کا دن ہے۔ جیسے کہ ہم عید الفطر پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں، ربیع الاول کرتے ہیں، یہ عید ہے، ایسی دیوار گریا پہ جا کر وہ دعا کرتے ہیں، اس دن کی عید ہوتی ہے۔ کہا بابا دیوار گریا پر جا کر دعا کرنے کا دن ہے، تو اس نے وہ جملہ کہا تھا، مسلمانوں ہوش میں آؤ، اس کا جملہ سنو۔ اس کا وہ جملہ سنو، اس سے قیمتی جملہ میں پوری تقریر میں نہیں دے پاؤں گا، اگر تم سمجھ گئے تو۔ اس پہلے پرائم منسٹر نے کہا تھا اسرائیل کے بیٹی سن، اگر خالی دعاؤں سے کام ہو جاتا، اگر خالی دعاؤں سے کام، پہلا جملہ سنو، پورا مجمع استقبال کرے جملے پر، اس سے زیادہ قیمتی جملہ نہیں دے پاؤں گا۔ کہا بیٹی سن، اگر خالی دعا سے کام ہو جاتا تو دنیا میں ہماری کتاب یہ کہتی ہے اللہ نے سب سے بڑا نبی بنایا ہے، وہ محمد کو بنایا ہے، اور محمد سے زیادہ دعا کی قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اس محمد نے بھی میدان بدر میں جا کر جنگی مقابلہ کیا ہے، پھر حکومت کی ہے۔ بیٹی آج دعا کی ضرورت نہیں، آج طاقت کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلند آواز سے مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی احمد رضا منصری صاحب قبلہ۔ محمد سے بڑا کوئی مستجاب الدعوات نہیں ہے۔ اس عیسائی اور اس یہودی نے کہا محمد سے بڑا کوئی مستجاب الدعوات۔ وہ نبی بھی اپنا گھر چھوڑ کر 175 کلومیٹر میدان بدر میں گیا، 175 کلومیٹر دور میدان بدر میں گیا، اور جا کر وہاں تلواریں چلوائی تھی صحابہ سے۔ وہ چاہتا تو دعا کر دیتا، جس کی دعا کا اشارہ یہ ہے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا۔ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب صدائے محمد، رضا پل سے اب مجد کرتے اتریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کہا اس محمد نے پہلے دعا نہیں کی، پہلے میدان بدر میں گیا۔ یہودی تھا، بات کس کی لے رہا ہے؟ ہمارے نبی کی۔ کس کی بات لے رہا ہے؟ غور سے بولو، کس کی لے رہا ہے؟ غور سے بولو، کس کی لے رہا ہے؟ کہا دعا سے خالی کام نہیں چلے گا، میدان میں آنا پڑے گا بیٹی۔ اگر دعا سے کام چل جاتا تو محمد سے بڑا دعا کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ نبی بھی میدان بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں گیا ہے، اس کا نواسہ کربلا میں گیا ہے، اس کا دیوانہ عمر فاتح بیت المقدس بنا ہے۔ بیٹی دعا سے نہیں، پہلے قربانی دی ہے، بعد میں دعا دی ہے۔ بیٹی پہلے قربانی کی ضرورت ہے، بعد میں دعا کی ضرورت ہے۔ مسلمان نہ آج قربانی دے رہا ہے، نہ آج دعا کر رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں میں اثر ہوتا تو فلسطین تباہ ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ اللہ بھی جانتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے۔
तुम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, फिर दुआ करते हो या अल्लाह फिलिस्तीन तबाह हो जाए, फिलिस्तीन की तोपों में कीड़े पड़ जाए। नहीं पड़ेंगे उसकी तोपों में कीड़े, कीड़े जभी पड़ेंगे जब अल्लाह का अज़ाब आएगा। फिर कोई अबाबील का लश्कर, फिर कोई अबाबील का 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान है पूरी दुनिया में, तो आज जिल्लत की जिंदगी जी रहा है। 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान है पूरी दुनिया में, तो जलील ख्वार है। वो 313 थे तो इज्जत के हकदार थे, फातह अलम बरदार थे, मुस्तफा के गुलाम थे। डॉक्टर इकबाल ने फिर कहा था, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान। तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा जब तक रब को राजी नहीं, रब को राजी कर लो फिर दुआएं करो। अब मैं वो दुआ भी बता रहा हूँ। मेरा नबी मैदान बदर में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? अगर थोड़ी देर की रफ़े हाजत भी है तो सुन लो 5 मिनट की तकरीर, ये तकरीर तुम्हारे काम आएगी। जब घर पे जाओ रिकॉर्डिंग के जरिए सोचना कि मंजरी ने जो कहा था वो सही कहा था या गलत कहा था। फिर एक एक जुमले पर उस पर आप चाहे क्रिटिसाइज करना, चाहे रिसर्च करना, चाहे PhD करना, लेकिन जो भी करोगे इंशाअल्लाह कामयाबी के रास्ते खुलते चले जाएंगे। नबी मैदान बदर में गए। अब नबी ने अपने सहाबा के सरों की कुर्बानी हाथ की हथेली पर रख दी। अब नबी ने दुआ की, अब नबी ने दुआ की, ऐ अल्लाह सुन। आसमान से आवाज आई, सुना का या अल्लाह अगर आज ये शहीद हो गए तो सुबह क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला न रहेगा। देखो तुम कहते या अल्लाह फिलिस्तीन तबाह हो जाए, या अल्लाह इस्राइल की तोपों में कीड़े पड़ जाए, खाक पड़ेंगे। नबी ने फरमाया, मौला अगर आज ये शहीद हो गए तो तेरी इबादत करने वाला नहीं रहेगा। इसलिए अल्लाह जानता था, अरे इन्होंने सजदे पहले किए हैं, दुआ बाद में की है, रुकू पहले किया है, दुआएं बाद में की है, इबादत पहले की है, दुआ बाद में की है, रब को राजी पहले किया है, रब से मांगा बाद में है। पहले राजी कर लो, राजी करना तुम्हारा काम है, अदा करना खुदा का काम है। राजी पहले किया है, मांगा बाद। तुमने राजी नहीं किया, मांगना शुरू कर दिया, अल्लाह तोपों में कीड़े नहीं पड़ेंगे जब तक तुम अपनी पेशानी में सजदे नहीं करोगे, जब तक तुम अपने दिल के अंदर इश्क़ रसूल पैदा नहीं करोगे। अब सुनो, जिसके नाम से ये महफिल सजाई वो भी बता दूं। गौसे आजम, गौसे आजम, गौसे आजम क्या अल्लामा नहीं थे? साहब रज़ा खान, क्या गौसे आजम अल्लामा नहीं थे? वो तो ऐसे अल्लामा थे, बड़े बड़े अल्लामा ज़ानुन अदब तय करते थे। जो मसला पूरे उलमाए बगदाद जिसको हल ना कर सकते, उस मसले को चुटकियों में गौसे आजम हल फरमा देते। जिस मसले को पूरे बगदाद के उलमा, अरब अजम के उलमा आजिज़ रहते थे, उस मसले को मेरा गौस सेकंड में हल करता था। इतना बड़ा अल्लामा। और मुफ्तियत का आलम ये है, जो मसला बयान करते हैं वो सुबह क़यामत तक ये सनद हो जाए। क्या कोई गौसे आजम को अल्लामा कहता है? किसी ने कहा अल्लामा अब्दुल कादिर जीलानी? बताओ, किसी मुफ्ती से सुना अल्लामा अब्दुल कादिर जीलानी? कभी सुना मुफ्ती अब्दुल कादिर जीलानी? कभी सुना मुहद्दिस अब्दुल कादिर जीलानी? कभी सुना मुतर्जिम अब्दुल कादिर जीलानी? कभी सुना मुफस्सिर अब्दुल कादिर जीलानी? जबकि वो उलमा नहीं, उलमा के बाप है। मुफ्ती नहीं, मुफ्तियों के दादा है। मुहद्दिस नहीं, मुहद्दिसों के परदादा है। बल्कि मुतर्जिम नहीं, इल्मे तर्जुमा मेरे गौस के सामने ज़ानुन अदब तय करता है, और तर्जुमा ये कहता है, अब्दुल कादिर ज़बान चलाना तेरा काम है, तहरीर होना मेरा काम है। किसी ने कहा गौसे आजम को अल्लामा, किसी ने कहा गौसे आजम को मुफ्ती, जबकि आज जो किताबें पढ़कर आपने आपको मुफ्ती कहलवाता है। हम जैसा जाहिल भी अपने आप को न जाने क्या क्या अलकाब स्टेज पे बोले जाते, सुनता रहता, खुश होता अंदर कि हमारे नाम में ये अलकाब लगाए जा रहे हैं। इतना बड़ा गौस कभी सुना? अल्लामा अब्दुल कादिर, मुफ्ती अब्दुल कादिर, मुहद्दिस अब्दुल कादिर, मुजद्दिद अब्दुल कादिर नहीं। क्यों? कि मेरे रब ने कह दिया, अब्दुल कादिर मैं तुझे अल्लामा से मशहूर नहीं होने दूंगा, मुफ्ती से मशहूर नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुफ्ती गुमराह हो सकता है, अल्लामा गुमराह हो सकता है। मैं तुझे वली से मशहूर करूंगा,
تجھے مشہور ہو جانے دوں گا اور تجھے گمراہ بھی نہیں ہونے دوں گا، تاکہ دنیا دیکھ لے جو اللہ کا ولی ہو گیا وہی عبد القادر جیلانی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تجھے ولایت سے مشہور کروں گا۔ اب ولایت میں غوث اعظم نے کیا کیا؟ اتنا نام ہونے کے بعد 40 سال تک، کتنے سال تک؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، کتنے سال تک؟ زور سے 40 سال کے بعد آج بڑھاپا آتا ہو، غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی، تو آج ان کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے، قطب الاقطاب کہتے ہیں، فرد الافراد کہتی ہے، غوث الاقواس کہتی ہے، محی الدین کہتی ہے، کہیں کچھ کہتی ہے، کہیں ولی کہتی ہے، کہیں کچھ کہتی ہے، کہیں کچھ کہتی ہے، لیکن ہندوستان کا ہی نہیں پوری دنیا کا کوئی ایسا اسپیکر دکھا دو، کوئی ایسا شاعر دکھا دو، کوئی ایسا مفکر دکھا دو، کوئی ایسا محدث دکھا دو جس نے کہا ہو علامہ عبد القادر جیلانی، کسی نے کہا ہو مفتی عبد القادر جیلانی، جو کہ میرے رب نے کہہ دیا اے عبد القادر جب تو پیٹ میں تھا اپنی ماں کے تب بھی میرا ذکر کرتا تھا، جب پیدا ہوا تو پیدا ہوتے تو نے روزہ رکھا، جب تو 18 سال کا ہوا تو تو نے بغداد میں تعلیم حاصل کی، جب تو 53 سال کا ہوا تو تو نے عبادت میں وقت گزار دیا، جب قبر میں گیا تو میری عبادت کرتے ہوئے گیا، تو عبد القادر عبادت کرنا تیرا کام ہے، ولیوں کا امام بنانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہو غوث ہمارا، بولتے ہو غوث ہمارا، غوث نے کتنی عبادت کی ہے۔ آج میں غوث کی کرامت کا چرچا کرنے نہیں آیا ہوں، کرامتیں بیان کرنا بہت آسان ہے اور سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن غوث نے کیا کیا ہے وہ کر کے سنو۔ کتنی عبادت کی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، تم بتاؤ کبھی تم نے فجر کے وضو سے کتنی نمازیں پڑھی؟ ظہر کے وضو سے کتنی نمازیں ادا کی؟ عصر کے وضو سے کتنی نمازیں ادا کی ہیں؟ یہاں تو عالم یہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر میرے غوث نے پورا قرآن ختم کر دیا۔ اتنی عبادت کی ہے غوث اعظم نے، تب اللہ نے فرمایا عبد القادر امت محمدیہ میں تیری سب کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں یا رسول یا غوث، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تنوا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تو حسنی تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، یہی سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اس کو حاصل کرو غوث اعظم سے۔ بریانی تو کھائی، بڑا اعلان ہوتا ہے بریانی کا کہ غوث کی بریانی ہے، جنت میں چلے جاؤ گے کھا کر۔ غوث سے بھی تو پوچھو تو نے پہلے بریانی کھائی یا تہجد پڑھی؟ پوچھو غوث سے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، حالانکہ میں اس بات میں جانا نہیں چاہتا لیکن آ گیا ہے تو سنا دو، چونکہ مستند واقعہ، کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، اسی میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں بوڑھی عورت آئی کہ عبد القادر میرے بچے کو اپنی صحبت میں رکھ لو گا، ٹھیک ہے رکھ لیا۔ 40-50 دن کے بعد بوڑھی عورت آئی، بچہ کمزور ہو گیا، خوبصورتی چلی گئی، ہونٹوں کی لالی غائب، گالوں کی شادابی غائب، پیشانی کی تابانی غائب، جوانی کی بہاریں غائب، آ کر غوث اعظم سے ایٹھنے لگی، عبد القادر تم تو مرغا کھاتے ہو، میرے بیٹے کو سوٹی روٹیاں کھلا کھلا کر کمزور کر دیا۔ میرے غوث مسکرا دیے۔ میرا غوث مسکرا دیا، فرمایا بڑی بھی تیرا بیٹا کمزور ہے، کہا عبد القادر کمزور کر دیا، اور پوچھتے ہو کمزور ہو گیا کیا ماری ڈالو گے؟ تو میرے غوث مسکرا دیے اور اپنے خادم کو حکم دیا میں نے جتنے مردے کی ہڈیاں کھانے لا کر رکھو تو یہاں مرغے کی ہڈیاں لائیں، ٹھوکر ماری، کہا قم باذن اللہ، قم باذن اللہ کا ٹھوکر ماری، مرغا کھڑا ہو گیا، مردہ نہیں مرغا کھڑا ہو گیا، مرغا۔ تو میرے غوث کا تاریخی جملہ سنو، کہا بوڑھی عورت سن، جب تیرا بیٹا اس منزل پہ پہنچ جائے گا تو تیرا بیٹا بھی میری طرح مرغا کھانے کو تیار ہو جائے گا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور
मुस्कुरा के जवाब दिया, अब जलाल में आ गया। जवाब तो मुस्कुरा के दिया, लेकिन अब जलाल में आ गया। कहा सुन, मुझे रब की कसम है, मैं उस वक्त तक नहीं खाता हूँ जब तक कि मेरा रब मुझे खाने का हुक्म नहीं देता। नहीं पता तूने, बुर्ज अजमी में मैंने 11 साल पत्ते खाए हैं, 11 साल तक सूखी घास पे मैंने गुजारा किया। अब मेरा रब मुझे खिलवा रहा तो मैं क्या करूं? आला हज़रत उसकी मंजर कशी करते, कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। मेरे भाइयों, कोई बात अगर मिजाज के खिलाफ गई हो तो माफ करना, लेकिन सच्ची बात यही है गुलाम अंबिया साहब जो मैंने कही है, सच्ची बात यही है। अब दूसरी बात मैं एक इस्लाह कर दूं, नाज़िम साहब मेरे छोटे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, ये बुरा ना माने, माइंड ना करें, मेरे दिल के करीब हैं, मेरे बहुत करीब हैं। अल्लाह इनकी निजामत में और तरक्की और कामयाबी अता फरमाए, मेरी दिल से दुआ है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज स्टेज से बयान ना की जाए जिसमें खुल्लम खुल्ला झूठ हो। जैसे कि 2 औरतें 40 साल तक या 20 साल तक जेल में रही और निकलने के बाद कहा कि आगे बातें फिर होंगी, ये ऐसी मनगढ़ंत बातें हैं, ये टोटल झूठ है, शरीयत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा वाकया न कहीं शरीयत में है, न किसी किताब में है, न किसी तफसीर में। मेरे भाई, अल्लाह तुझे और हिम्मत अता फरमाए और मेरी तरफ से 100 रुपए का इनाम नाज़िम साहब को दो। अल्लाह इनकी हौसला अफजाई फरमाए। तो मेरे भाइयों, ये वाकया झूठ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अहमद रज़ा मंजरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बयान करना है तो लताइफ़े आज़मी, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने एक किताब लतीफ़ों में लिखी है। वो लतीफ़े भी ऐसे लतीफ़े सुने। अब एक लतीफ़ा उसमें का मैं सुना दूं। एक बूढ़ी औरत मेरे नबी की बारगाह में आई, नबी उस पर मुस्कुरा रहे थे। कहा या रसूलल्लाह, मुझे जन्नत में जाना है। सरकार ने फरमाया कोई बुढ़िया जन्नत में जाएगी ही नहीं। कोई बुढ़िया जन्नत में, तो मेरे रसूल ने जब फरमाया तो सहाबा फरमाते नबी इतनी जोर से मुस्कुराए कि आपके दांतों की सफेदी चांदी से ज्यादा सफेद होकर नजर आने लगी। कहा कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। तो फिर रोने लगी सरकार, फिर हमें अल्लाह ने पैदा ही क्यों किया? हमें पैदा ही क्यों किया जब हमें जन्नत नहीं मिल रहा है? तो मेरे नबी ने फरमाया बूढ़ी सुन, बुढ़िया तो जन्नत में नहीं जाएगी, लेकिन मैं रहमतुल लिल आलमीन नबी हूँ। जब तू जन्नत में जाएगी तो अल्लाह तुझे बुढ़िया बनाकर नहीं भेजेगा, अल्लाह तुझे जवान बनाकर भेजेगा। वाह वाह वाह, तुझे ये सफेद दाढ़ी वालों कोई जन्नत में नहीं जाए। हम जैसा जवान जन्नत में जाएगा, साहब रज़ा कानपुरी जैसा जन्नत में जाएगा, नाज़िम साहब जैसा जन्नत, कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। बाबा जूता सलामत रखना, ऊपर मत उठाना। बाबा कहेंगे अहमद रज़ा अच्छा तुम जन्नत में, हम नहीं जाएंगे। हाँ, तुम्हें तो जन्नत नहीं मिलेगी बूढ़ो, जन्नत की 70 उम्रें हमें मिलेगी इंशाअल्लाह। हमारी दाढ़ी के बाल काले हैं, सफेद नहीं। अल्लाह वही बुजुर्ग बोले अहमद रज़ा सुन, अपनी जवानी पे गुरूर मत कर। अगर तू जवान है तो नबी का फरमान है, मेरी उम्मत का बूढ़ा जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह उसे जवान बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कर देगा? लताइफ़े आज़मी बड़े मशहूर, बड़े अच्छे लताइफ़ उन्होंने लिखे हैं। तो स्टेज से झूठ बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि आवाम वाहवा तो कर देती लेकिन समझ नहीं पाती है। रिकॉर्डिंग के जरिए वहाबी देवबंदी बहुत मजा, हम सुनते हैं वहाबियों की क्रिटिसाइज करती है, बहुत मजा। देखो ये सुन्नी है, इनको ये शऊर नहीं है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, हर चीज अच्छी नहीं होती, हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर सफेद चीज चांदी नहीं होती। मंजूर है इस वक्त में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। एक सर्जन सर्जरी करता है, गंदगी निकाल कर बाहर कर देता है, फिर इसको सिलता है, टाँके लगाता है, मरहम लगाता है, और बड़े प्यार से, इतने प्यार से तो किसी की बीवी भी मरहम नहीं रखेगी जितने प्यार से डॉक्टर मरहम रखता है। हाँ भाई, आपकी बीवी ने इतने प्यार से कभी रखा है हाथ? नहीं रखेगी। गुलाम अंबिया साहब नहीं रखेगी। सुन तो नहीं रही है यहाँ पर? पता चला मेरी कार निकलना मुश्किल हो जाए। तुम्हारी बीवी भी इतने प्यार से मरहम नहीं रखती। देखो बाबा को बीवी की बात बड़ी मोहब्बत आ गई, लग रहा है बाबा की बीवी बड़े प्यार करती है।
اچھا یہی ہے بھیا، دیکھو دروازہ بند کر کے آنا، ہماری بیوی بھی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی. ہاں چچی سے ہماری کہنا ذرا سینڈل جوتی پیر میں رکھے. تو بیوی بھی جس کے لیے تم نے بریلی کا سرما لا کر دیا، بنارس کا کپڑا لا کے دیا، فیروز آباد کی چوڑیاں لا کر دی، تم نے قنوج کا عطر لا کر دیا، وہ بیوی بھی کانپور کے چمڑے سے بنا ہوا تم نے کانپوری کے شہر کا چمڑے سے بنا ہوا یہاں گدا لا کے دیا، پھر بھی بیوی اتنے پیار سے مرہم نہیں رکھتی جتنے پیار سے ڈاکٹر مرہم رکھتا ہے. جب ڈاکٹر کے پیار کا یہ عالم ہے تو آمنہ کے لال کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. وما علیہ السلام.